السلام علیکم ناظرین اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام آقا انعامدار سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، ساتھ ہی ساتھ جو کہ آج کی اس ویڈیو کی غرض و غایت ہے اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ اماں حوا کتنی بار حاملہ ہوئیں اور کتنے بچے انہوں نے جنم دیے اور ان کی وفات کب ہوئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، جہاں آپ کو منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اگر تخلیق آدم کا ذکر کیا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ حکم دینا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ رب العزت کی حمد نکلی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے بھی عطا فرمائے۔ ایک اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، دوسرا ان میں روح پھونکی، اور تیسرا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اور نمبر 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے بھی سرفراز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر فرمایا کہ جا اور ان ملائکہ کو سلام کر، دیکھنا کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے ورحمۃ اللہ کا جملہ بڑھا دیا۔ ناظرین، اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو جنت کی تمام نعمتوں اور راحتوں کے باوجود بھی آپ علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جب کہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت میں سکون سے رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ دوسری طرف شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بھی بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، لہٰذا پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لیں اور اس نے حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ رب العزت نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ناظرین، یہاں یہ حدیث پاک بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں مناظرہ و مباحثہ کیا تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اس میں اپنی روح پھونکی، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو اپنی جنت میں بسایا، پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا، آپ کو تختیاں عطا کیں جن میں ہر چیز کا بیان ہے، آپ کو کسی واسطے کے بغیر سرگوشی کا شرف بخشا۔ آپ کے خیال میں میری تخلیق سے کتنا عرصہ قبل اللہ رب العزت نے تورات لکھی ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 برس۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اس میں یہ چیز بھی پائی کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ مجھے ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہیں جس کا کرنا اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے بھی 40 برس پہلے مجھ پر لازم کر دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ چنانچہ ناظرین ابھی ان دونوں نے اس پھل کو پوری طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے ان دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے دھوکے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو خوف الہی سے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے ہمارے رب ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اگر اب آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ناظرین حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پہ ہی رہو گے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند، حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ ناظرین ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ ناظرین اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئیں اور کتنے بچوں کو انہوں نے جنم دیا؟ آدم اور حوا امر الہی کی مخالفت پر ممنوع پھل کو کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے۔ مشترک سزا کے علاوہ حوا علیہ السلام کو اور اس کے بعد دوسری تمام عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری، حمل، زچگی کا درد وغیرہ دی گئیں۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم علیہ السلام ہندوستان اور حوا علیہ السلام جدہ میں اتاری گئیں اور توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ انہوں نے حج کے بعض اعمال کو بجا لیا اور حوا علیہ السلام کو پہلی بار ماہواری ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مرے اور آب زمزم جاری ہوا اور حوا علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا۔ ناظرین اما حوا کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ 20 بار حاملہ ہوئیں اور 40 بچوں کو جنم دیا۔ آپ کی وفات آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد ہوئی اور انہیں ان کے جوار میں سپرد خاک کیا گیا۔ حوا علیہ السلام کے دفن کے بارے میں جو اختلاف آتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جدہ پر اتریں اور وہیں پر مدفن ہوئیں۔ ناظرین یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مختلف روایات میں موجود ہیں اور حقیقت کے قریب ترین ہیں، جن کے بارے میں ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔